یعنی اہل جنت جنت میں رہتے ہوئے جہنمیوں سے سوال پوچھیں گے۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں روز قیامت ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام اور دیگر فرشتے، ان کے بعد صدیقین اور شہداء، یہ سب گناہگار مسلمانوں کی شفاعت کریں گے۔ جو مسلمان گناہگار ہوں گے سب کی شفاعت کریں گے۔ جب یعنی گناہگار مسلمان جنہوں نے بالآخر جنت میں ہی آنا تھا، جنہوں نے جنت میں آنا تھا، جنت میں، اور سب جہنمی یعنی کافر جو جنہوں نے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، یہ جہنم میں رہ جائیں گے۔ اب اہل جنت جنت میں رہتے ہوئے جہنمیوں سے پوچھیں گے، سب یہ سارا معاملہ ہو جائے گا، حساب و کتاب، جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر یہ سوال جنتی کریں گے، ٹھیک سے، دوزخیوں سے، جہنمیوں سے، ما سلککم فی سقر، کون سی چیز تمہیں دوزخ میں لے گئی؟ دوزخیوں سے کہا جائے گا کہ کون سی چیز تمہیں دوزخ میں لے گئی؟ اہل جنت کے اس سوال کے جواب میں جہنم میں موجود کافر جہنمی رہتے ہوئے، یعنی وہ رہیں گے جہنم میں، اور جواباً اپنے 4 جرم گنوائیں گے، 4 اپنے گناہوں کو بتائیں گے کہ جو کرتے رہے۔ قالوا لم نکن من المصلین وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ۔ وہ کہیں گے ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور بہودہ فکر والوں کے ساتھ بہودہ باتیں سوچتے تھے، اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے رہے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ یہ 4 کام کرتے رہے یہاں تک کہ ہم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے۔ پیارے اسلام بھائیوں، یہ 4 جرم ہیں جو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان 4 برے جرموں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ جمعہ الوداع ہے، ماہ رمضان کی آخری گھڑیے ہیں، اور کل انشاءاللہ کریم 27ویں شب بھی ہوگی، لہذا ان ببرکت دنوں کی برکت لوٹتے ہوئے آج ہمیں یہ پکی سچی نیت بنا لینی چاہیے کہ ہم جہنم میں لے جانے والے ان 4 جرموں سے زندگی بھر بچتے رہیں گے انشاءاللہ۔ کون کون سے جرم ہیں جنہوں کا پہلے یہ جہنم والے اقرار کر رہے ہیں اور قرآن کریم نے ہمیں بتایا؟ قرآن کریم میں جو کہا گیا کہ قالوا لم نکن من المصلین، یہ پہلا ان کا جرم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ کہیں گے ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، یعنی ہم نمازی نہیں تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے۔ اس سے معلوم ہوا نماز نہ پڑھنا یہ جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ یاد رکھیے کہ ایک ہے کہ نماز کے فرض ہونے کا انکار کرنا، کہ نماز فرض ہے کہ نہیں ہے، فرض ہونے کا انکار کرنا۔ اگر کوئی شخص معاذ اللہ نماز کی فرضیت ہی کا انکار کرے اور کر دے تو وہ کافر ہو گیا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، نکل گیا۔ خدا نخواستہ اسی حال میں اگر مر گیا تو پکا جہنمی ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، جس نے نماز کو فرض ہونے سے انکار کر دیا۔ مگر وہ شخص جو نماز کو فرض تو مانتا ہے مگر پڑھتا نہیں ہے، نماز فرض ہے یہ جانتا بھی ہے، مانتا بھی ہے، مگر پڑھتا نہیں ہے پابندی کے ساتھ،
اسے بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ جہنمی یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نمازوں کو فرض نہیں مانتے تھے۔ جو جہنمی کہہ رہے ہیں وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نمازوں کو فرض نہیں مانتے تھے، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نماز نہ پڑھتے تھے۔ معلوم ہوا نماز نہ پڑھنا یہ مسلمان ہونے کی نشان، کافروں کا طریقہ ہے۔ دو باتیں سامنے آئیں کہ نماز نہ پڑھنا یہ کافروں کا طریقہ ہے، نماز کی فرضیت کا بھی انکار کرنا یہ بھی کافروں کا طریقہ ہے۔ اب افسوس ہے کہ ان نادان مسلمانوں پر جو نماز کو فرض کو مانتے ہیں، اس کے باوجود بھی نماز میں سستی کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق نماز ہے۔ فرق ہی ایک ہے، آپ نے فرمایا کافروں اور ہمارے درمیان نماز کا فرق ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا، بلا شبہ اللہ پاک کے ذمے اس سے وہ بری ہے۔ یعنی نماز کی برکت سے انسان دنیا میں آفتوں سے، مرتے وقت کی خرابیوں، خاتمے ایمان سے، قبر کے امتحان میں فیل ہونے سے، حشر میں مصیبتوں سے امن میں رہتا ہے۔ لہذا جو جان بوجھ کر نماز ترک کرتا ہے وہ اللہ پاک کی ایمان میں نہیں رہتا۔ اب ان باتوں میں اگر اس کا ایمان خراب ہو جائے تو یہ اللہ کے ذمہ میں نہیں ہے، وہ آفتوں میں گر جائے تو اللہ کے ذمہ پر نہیں ہے، وہ مصیبتوں میں گر جائے وہ اللہ کے ذمہ پر نہیں ہے۔ حشر میں اس کو عذاب کا سامنا ہو گیا، قبر میں عذاب کا سامنا ہو گیا، اب وہ اللہ کے ذمہ پر نہیں ہے۔ اب نمازی اللہ کی امان میں ہے، اللہ کی پناہ میں ہے، اب وہ امید کر سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے گا، وہ معاف کرنے والا ہے، درگزر فرمانے والا ہے۔ اے محترم اسلامی بھائیو، نماز نہ پڑھنا کتنی نحوست والا عمل ہے، اس کا اندازہ اس حقائق سے لگائیے۔ چنانچہ ایک بار اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ پر گزر رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک شہر وہاں پر آباد ہے، اس پہاڑ پر۔ اللہ پاک نے اس کو بڑا خوبصورت اور بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، اس شہر کو۔ وہاں پر باغات ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں، وہاں کے رہنے والوں کے پاس مال مویشی بھی ہے، اور سب اللہ پاک کی اطاعت اور عبادت کرتے ہوئے خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ یوں کہہ لیجیے انہیں کوئی فکر نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، بڑی خوبصورت اور خوشحال زندگی وہ گزار رہے ہیں۔ اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر تعظیم اور بہت احترام کے ساتھ پیش آئے۔ وہ لوگوں نے دیکھا کہ یہ اللہ پاک کے نبی ہے تو بڑی محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ آپ کے ساتھ بھی پیش آئے۔ 3 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ اسی جگہ سے گزر ہوا تو آپ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس شہر کے باغات اور مکانات اجڑ گئے ہیں، نہریں اور چشمے خشک ہو چکے ہیں، اب نہ وہاں پھول اور پھل ہیں، نہ جانور، نہ کوئی آدمی، وہاں تو رہتا ہی کوئی نہیں۔ ایسی خوشحال اور ایسا ہرا بھرا اور لوگ بھی بڑے شعور والے، سمجھدار اور اتنا خوشحال شہر تھا کہ ایسا لگتا ہے یہاں تو کبھی کوئی آباد ہی نہیں ہوا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، یا الہی اس شہر کے لوگ کس مصیبت میں گرفتار ہوئے، ان کے درختوں، چشموں اور عمارتوں کی بربادی کا سبب کیا بنا؟ ان کو نظر بد لگی یا کسی نے ان پر جادو کر دیا، کسی دشمن نے انہیں شکست دی، یا تیری اطاعت اور فرما برداری چھوڑنے کی انہیں سزا ملی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس عرض پر حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے
اور عرض کی اے اللہ پاک کے نبی علیہ السلام، اس شہر کو نہ تو نظر لگی، نہ انہوں نے اللہ پاک کی اطاعت ترک کی، نہ ان پر جادو کیا۔ ان کا اصل سبب یہ ہوا کہ ایک روز اس شہر سے ایک بے نمازی گزر رہا تھا، اس نے ان کے چشمے میں منہ دھو لیا، اس بے نمازی کے چہرے سے لگنے والا پانی کی نحوست اور ان کے چشمے سوکھ گئے، ان کے بغات ویران ہو گئے اور یہ شہر اجڑ گیا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ نے بے نمازی کی دنیاوی نحوست کو ملاحظہ فرما لی، روز قیامت کو نماز نہ پڑھنے والے سے ہی بھر دیا جائے گا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ سے کہا کہ اللہ پاک کے نبی، یہ تو آپ نے دیکھا کہ دنیا میں ایک بے نمازی نے اس خوشحال گاؤں کے چشمے سے پانی پیا اور منہ دھویا، اور نحوست اتنی پھیلی کہ وہ پانی جہاں جہاں گیا ان کے چشمے کا پانی سوکھ گیا، پھر بغات بھی سوکھ گئے جب پانی نہیں ہے، مال مویشی ختم ہو گئے، لوگ ختم ہو گئے۔ وہ بے نمازی ایک کی نحوست اتنی پڑی کہ پورے شہر کا شہر، گاؤں کا گاؤں تباہ ہو گیا، ایک بے نمازی کی وجہ سے، ایک بے نمازی کی وجہ سے۔ ہوگی دنیا خراب، آخرت بھی خراب، بھائیو تم چھوڑنا مت نماز۔ بے نمازی جہنم کا ہے حقدار، بھائیو تم کبھی چھوڑنا مت نماز۔ قبر میں سانپ بچھو لپیٹے جائیں گے، قبر میں سانپ بچھو لپیٹے جائیں گے، بھائیو تم کبھی چھوڑنا مت نماز۔ سہ سکو گے نہ دوزخ کا ہر عذاب، بھائیو تم کبھی چھوڑنا مت نماز۔ دیکھو اللہ ناراض ہو جائے گا، بھائیو تم کبھی چھوڑنا مت نماز۔ یا خدا تجھ سے عطار کی ہے دعا، یا خدا تجھ سے عطار کی ہے دعا، مصطفیٰ کی پڑھے پیاری امت یہ نماز۔